پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے جنگ میں ملے ہوئے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم واقعی مومن ہو۔ سچے مومن بس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ صلاۃ قائم کرتے یعنی پابندی سے پڑھتے ہیں اور جو کچھ مال ہم نے انہیں دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ پکے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، گناہوں کی معافی اور عزت والی روزی ہے۔ جیسا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، مگر مومنوں کا ایک گروہ تو اس کو یقیناً ناپسند کرتا تھا۔ وہ اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے، گویا کہ وہ موت کو دیکھتے ہوئے اس طرف دھکیلے جا رہے ہوں۔ اور اے ایمان والو، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کافروں کے دو گروہوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ کو پالو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور جھوٹ کو مٹا دے۔ خواہ یہ مجرموں کافروں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو، جب تم اے مومنو اپنے رب سے دعا میں فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو پے در پے آتے جائیں گے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ تو صرف خوشخبری کے طور پر کیا تھا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ یقیناً اللہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔